السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چاول کی دنیا جی انور کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہیں جی۔ گندم کے حوالے سے بہت ہی دل غم زدہ ہے، بہت ہی پریشانی اس وقت ہے جو کسان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو مافیاز نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پچھلے سال کی گندم یوکرین سے، رشیا سے منگا کے ہمارے ملک کی، ہمارے کسان کی، ہمارے جو معیشت کی بھی تباہی کی ہے، اور ہمارے کسان کو ایسے رلایا جا رہا ہے کہ شاید ہی زندگی میں کبھی کسان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ گندم عجیب سا سلسلہ، عجیب سی صورتحال ہے، ہماری مرکزی خوراک ہے، ہماری سب سے زیادہ کھائے جانے والا اناج ہے، جس کے ساتھ اتنی بے قدری، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، کیا کہیں ہم۔ شاید ہی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسان کی فصل آئے اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اس کی کاسٹ سے 700-800 روپے من جس ریٹ میں اس کو پڑ رہی ہے، اس سے کم میں خریدا جائے۔ کچھ علاقوں میں پیداوار بھی متاثر ہے، ریٹ بھی نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھیں جن کے ساتھ بیت رہی ہے۔ سفید پوش جو سفید پوشی ہے، وہ اپنے آپ کی سفید پوشی کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں اس وقت کس مراحل میں ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے جو اس وقت کسان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، جو اس کو جھانسا دے رہی ہے، جو کسان کی خیر خواہی کے اشتہار لگا رہی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تاک اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے گورنمنٹ، اے حکومت والو، کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ آج گورنمنٹ نے ایک نیا اپنے آپ کی تعریف کے لیے، اپنے اشتہار کے لیے ایک نیا بیان جاری کیا ہے کہ 15 ارب کی سبسڈی کسان کو دیں گے، گندم والوں کو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پتہ نہیں کون سے ان کے ساتھ بیٹھے پالیسیاں بنا رہے ہیں، کون ان کو ایسی تجاویز دے رہے ہیں۔ کسان کو 15 ارب کی نہیں ضرورت، 50 ارب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسان کو اس کی اناج کا، اس کی کاشت کا معقول معاوضہ جو مل جائے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ جو اس کی ضرورت ہے وہ کام کرنا نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ اشتہار بازی، تو اپنی خیر خواہی، اپنے ظلم و ستم چھپانے کے لیے یہ ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ گورنمنٹ نے 15 ارب روپے کی جو پیکج دیا ہے کسان کو، اس کی مثال ایسے ہے۔ ہمارے دور میں پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، تو جب بچہ رو رہا ہوتا تھا، ماں کے پاس دودھ نہیں ہے، وہ بھوک سے اپنی چیخ و پکار کے ساتھ رو رہا ہے، تو ماں نے اس کو دودھ تو نہیں دے سکی، لیکن اس کے منہ میں چوسنی لگا دی۔ اس کے منہ میں وہ چوسنی لگا دی، ایک نپل سا ہوتا تھا، اس کو منہ میں ڈال دیا، اور اس کو ڈالنے کے بعد بچے نے وہ چوسنا شروع کر دیا۔ بچہ بھوکا ہے لیکن رونے سے چپ کر گیا۔ ایسی مثال ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ جو کسان کو اس وقت چوسنی دینا چاہ رہی ہے، اندر سے وہ بھوک سے نڈال ہے، بھوک کے ساتھ اس کا جو برا حال ہے، تو اس کی جتنے بھی اس کے پاس اپنے ذخائر تھے یا اپنے پیسے تھے، وہ بھی اس نے ضائع کر لیے۔ اب جو اس کی اناج آئی ہے وہ بھی ٹکے ٹوکری بک رہی ہے، تو اس کے ساتھ اور اس سے بڑا کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو
गवर्नमेंट ने किसान को चूसनी देने वाला निज़ाम बनाया है ना, मैं कहता हूं कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ। एक आदमी के साथ जुल्म नहीं है। पूरी की पूरी इन मुसलमानों की जितनी भी तादाद है, जितने भी मुसलमान हैं, बराह रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब के सब इस वक्त मुतासर हैं। तो खुदा के वास्ते इस किसान का सहारा बनने के लिए मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। अगर आप मेरी बात सुन लें और इस पे अमल कर लें, वल्लाह है इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। और ये हमारे जितने भी किसान, ज़िम्मेदार, मज़दूर, छोटा तबका, बड़ा, ये आपसे इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ गो होंगे। तो तजावीज़ मेरी ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त गंदम का माकूल मुआवजा देकर इसको ख़रीदारी करे, और इसको ख़रीदने के बाद जो भी आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं, अगर किसान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप सारा कुछ बंद कर दें, सड़कें बनाना रोक दें 6 माह के लिए। कोई नई जो स्कीमें आ रही हैं, किसी को मोटरसाइकिल देना है, किसी को कुछ देना है, ये सारी चीज़ें एक बार बंद कर दें। 6 माह के लिए आप ये बंद कर देंगे तो एक रिलीफ जो है वो बराह रास्त ज़िम्मेदार को मिल सकता है, किसान को मिल सकता है, हमारी मुआशत मजबूत हो सकती है। और यकीन करें, ये आपको थोड़ा सा नुकसान नज़र आएगा, आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा लेकिन होगा थोड़ा सा, उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा कि हमें उसका जो जितना भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितनी भी ज़राअत को हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें उसका रेवेन्यू आएगा और हमारी मुआशत मजबूत होगी। मैं फिर भी मुद्दमना रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि खाद के ऊपर किसी किस्म का ज़रई टैक्स नहीं होना चाहिए। किसान को हर लिहाज से टैक्स से इस्तिस्ना करार दे दिया जाए। फिर भी मुद्दमना रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि खाद के ऊपर किसी किस्म का ज़रई टैक्स नहीं होना चाहिए। किसान को हर लिहाज से टैक्स से इस्तिस्ना करार दे दिया जाए। किसान को किसी दवाई के लिए, किसी भी स्प्रे के लिए, किसी चीज़ के ऊपर उसके ऊपर कोई टैक्स ना हो। और ये रिलीफ अगर आप दे सकते हैं तो ये दे के देखें किसान की मुआशत कितनी मजबूत होगी, किसान किधर चला जाएगा। जब उसके अखराजात कम होंगे तो वो बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ इसको खुशू खुशू के साथ अच्छे तरीके के साथ इसको ना काश्तकारी में दिलचस्पी लेगा। एक बात मेरी याद रख लें, मैं फिर मुखातब हूँ गवर्नमेंट से, ये तो गुजर गया, 2025 गुजर जाएगा, जुल्म के साथ, ज्यादती के साथ, खुशहाली के साथ, जो आप करना चाहते हैं। ना माने बात, अगर मेरी बात को भी बेशक रद्द कर दे, लेकिन वक्त याद रखे, आपको वक्त बताएगा आने वाले सालों में गंदम की काश से जब किसान निकल जाएगा, दोबारा आपकी कोई ताकत उसको गंदम काश्त करने के ऊपर आमादा नहीं कर सकेगी, कोई कायल नहीं कर सकेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, किसान के ऊपर हर किस्म का टैक्स, हर किस्म की जितनी भी कोई ज़रूरी चीजें हैं उसके ऊपर टैक्स को इस्तिस्ना करार दे दें। ठीक है, और अगर गंदम के साथ आपने यही सलूक किया, जब गंदम बेचने वाला है कौन? गरीब छोटा किसान। बड़ा तो अपना स्टोर कर लेगा, रख लेगा 2 माह 6 माह 4 माह के लिए। छोटा किसान जो पहले ही पिसा हुआ है, पहले ही रोजगार उसका सिर्फ इसी 2 4 5 10 एकड़ के ऊपर होता है, अब वो क्या करेगा? अब वो अपनी जरूरत के मुताबिक पिछला कर्जा देगा, पिछली खाद दवाई के पैसे देगा, आने वाली फसल के लिए उसके बाद पैसे नहीं बचेंगे, अपनी घरेलू जरूरियात वो कैसे पूरी करेगा? ताकिल्ला, अल्लाह से डर जाओ। मैं 12 दफा कह रहा हूं, इसकी सजा भुगतेंगे। आने वाले सालों में आप गंदम डॉलर के इवज खरीदेंगे और मुल्क में दोबारा किसान को आमादा करें, कायल करें, रेट का झांसा दें, किसान गंदम काश्त नहीं करेगा। तो प्लीज 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 इसके ऊपर गौर करें। और मैं अपने मुखय्यर हजरात जितने भी अपना इंडस्ट्री के या स्टॉकिस्ट हैं, उनसे मैं इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, इससे सस्ती कोई चीज नहीं है इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में
اس وقت خوراک اناج اس سے سستا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چاول سے پھک نکلتی ہے، اس پھک کو اور رائس پالش کا چھلکا اس کو ملا کے ہم رائس پالش بولتے ہیں، اس کا ریٹ بھی 2200-2300 روپے کے قریب ہے۔ تو یہ ہمارا اناج اس پھک کے اگر ریٹ میں بک رہا ہے تو خدا کے واسطے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے، توجہ کرے۔ جتنے بھی مالدار ہیں، جتنے بھی سٹاک کرنے والے ہیں، جن کے پاس یہ سٹاک رکھنے کی، گودام کی استطاعت ہے، ان کو چاہیے، یہ بہترین وقت ہے خریداری کا۔ ایک کسان کا سہارا بنیں گے ہم، اور دوسرا سہارے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو رزق دے گا۔ اور یہ ضرورت سے زیادہ نیچے گر گیا ہے ریٹ، میں پھر التماس کرتا ہوں اپنے سٹاکسٹ کو کہ جو بھی ناظرین میری یہ بات سنیں اور اپنے لیے، یہ ان غریب کسان کے لیے اگر گورنمنٹ نہیں سوچ رہی، نہیں سمجھ رہی، نہیں اس کو یہ توفیق ہے کہ وہ صحیح سمت اختیار کر سکے، تو میں پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر آدمی، رائس مل والا، کاٹن والا، ہر انڈسٹری کا جتنا بھی کام کرنے والا، بھی فصل نہیں آ رہی کوئی 3 4 5 6 ماہ کے لیے، وہ اپنے اس اناج کو سٹاک کریں، اس میں کسان کے لیے کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کے مال جان میں برکت بھی دے گا۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ کسان کا بھلا ہو جائے، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ تو میں دردمندہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس اناج کو اچھے طریقے کے ساتھ سنبھالیں۔ اس کی بے قدری آنے والے دنوں میں، آنے والے ایام میں، یہ آپ کو سبق، آج کی غلطی بہت دور تک لے جائے گی۔ آج غلطی آپ کو لگ رہی ہے کہ ہم غلطی نہیں کر رہے، آنے والے دنوں میں آپ بہت بڑی غلطی کی سزا بھگتیں گے۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے بھی کچھ آپ کی ملاقات کراتا ہوں جو سٹاک کے ذہن میں خریداری کرنے کے لیے وہ اپنا ذہن رکھتے ہیں۔ تو جناب علی سنیے ان کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد حسن، پنجاب رائس ملز بہاول نگر سے۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ گندم کے سٹاک کے حوالے سے میرے پیارے بھائیوں نے بہت مفید معلومات شیئر کیں، اور بڑے قیمتی مشورے جو ہیں وہ ان سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کچھ باتیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہیں کہ میرے دوستوں نے جو باتیں کی، ایک تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ گندم کی کاشت کا رقبہ جو ہے وہ پچھلے سال سے کم ہے۔ اچھا، اس میں جو اوسط کے حوالے سے، یعنی جو اوسط پیداوار ہے، جھاڑ ہے، اس کے حوالے سے جو رپورٹس اب تک کچھ آئی ہیں، ان میں بھی اوسط پیداوار بھی جو ہے وہ کم آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ گندم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کم ہے۔ تو پچھلے سال ایک تو جب گندم کا سٹاک کیا سٹاکسٹ نے یا ملرز نے جو بائنگ کی، ان دنوں میں جو سٹارٹنگ پہ جو ریٹس تھے گندم کے، وہ خرید کے بعد بتدریج کم ہوتے گئے، گریجولی ڈاؤن ہوتے گئے۔ تو جس ریٹ میں بھی لوگوں نے بائنگ کی، اس سے ریٹ ڈاؤن ہو گئے، اور بڑا ٹف سال تھا جو لاسٹ ایئر گندم کے حوالے سے جو سیزن تھا، بڑا ٹف سیزن تھا، اور کافی سارے لوگوں نے اس میں لاس کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لاس پورے کریں اور ان کو اپنے فضل سے نوازیں۔ لیکن ہر سال ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس سال جو ہے وہ جو سٹارٹنگ ریٹس ہیں وہ بہت مناسب کھلے ہیں، تو ان میں مزید کمی کا یا کوئی نقصان کا انشاءاللہ تعالیٰ اندیشہ نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے سال جتنے بھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ 3400 میں لوگوں نے سوچا کہ یہ بہت مناسب ریٹ ہیں، پھر وہ 3200 ہو گیا، 3000 ہو گیا، ہوتے ہوتے کم وہ 2400 تک بھی ریٹ آ گئے، لیکن پھر گریجولی وہ بڑھتے گئے، اور 2800-2900 کی جو کہہ لیں فگر تھے، ان پہ اگر ہم ایک ایوریج دیکھیں تو اوورال پورا سیزن 2800-2900 پہ گندم جو ہے وہ اس کے ریٹ تقریباً کھیلتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 2300-2400 کی بائنگ ہے اس سال میں گندم کی، اور اگر اس سے کم میں بھی چانس دے دیں اللہ تعالیٰ، تو وہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، یہ بہت سیف ریٹ ہے خریداری کے لیے۔
اچھا، اس میں ایک دو پوائنٹس میں اور ذکر کرتا ہوں کہ اگر آج کے حساب سے موجودہ ریٹ میں آج کل کے دنوں میں اگر باہر سے گندم امپورٹ کی جائے تو کراچی پہنچ وہ 2800 سے 3000 روپیہ کاسٹ کرتی ہے پر من. یہ کراچی پہنچ کی میں بات کر رہا ہوں. اگر دیگر شہروں میں ان کو منگوایا جائے پنجاب کے دیگر شہروں میں کراچی سے تو پھر اس پہ لاگت اور بھی زیادہ آئے گی. زیادہ مزید اس پر کرائے وغیرہ جو ہیں وہ ایکسپینسز مزید بڑھ جائیں گے. اچھا، کچھ دوستوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی پچھلے سال گورنمنٹ نے بائنگ کی تو ظاہر ہے گورنمنٹ ایک بہت بڑا بائر تھا اور اس حوالے سے وہ اتنا بڑا بائر بھی مارکیٹ سے ظاہر ہے غائب ہو گیا اور وہ پیسہ بھی مارکیٹ سے ظاہر ہے جب گورنمنٹ بائنگ نہیں کرے گی تو وہ پیسہ بھی گندم کی خریداری میں گورنمنٹ کا جو استعمال ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا تو پیسے کا بڑا شارٹ فال آئے گا. تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے سال اگر گورنمنٹ گندم جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ 3400 روپے میں لے رہے تھے ان دنوں میں تو آج گندم 2200 روپے میں مل رہی ہے یا 2300 روپے میں مل رہی ہے یا 2350 روپے میں مل رہی ہے. تو آلموسٹ آپ کی 30 to 35% انویسٹمنٹ بھی کم ہو گئی ہے گندم پہ. اور پلس اس میں فیڈ میلز جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. لاسٹ ایئر ان دنوں میں فیڈ میلز آپ کی خریداری نہیں کر رہی تھیں کیونکہ مکئی جو ہے وہ سستی ان کو مل رہی تھی. تو ابھی جو ہے فیڈ میلز جو ہیں ان کو ہم بہت لائٹ لے رہے ہیں. میرے خیال میں فیڈ میلز نے اب تک جتنی بائنگ کر لی ہے یا ابھی مکئی کے آنے تک جتنی بائنگ انہوں نے ابھی کرنی ہے تو یہ میری آپ کی سوچ سے زیادہ فگرز ہیں اور یہ ہمیں اندازہ اس کا آنے والے مہینوں میں جا کے ہوگا کیونکہ فیڈ میلز کی جو گرائنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر ہم پچھلے سال کے ایوریج ریٹ کو جو 2800-2900 پہ کھیلتا رہا اگر ہم اس کو بھی سامنے رکھیں تو 2300-2400 کی بھی جو بائنگ ہے اس میں یعنی کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے. اس میں ایک انشاءاللہ تعالی ایک یعنی بڑا سیف ریٹ ہے یہ. اچھا، اب اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے یہ تو ہم نے سارا انالیسس کر لیا نا دنیاوی معاملات کے حساب سے. تو جو ہمارے بزرگ ہیں یا بڑے ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے یا جن کی باتیں سنی ہیں جن کی کہہ لیں کہ صحبت میں بیٹھے ہیں جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے, بزرگوں سے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ یار وہ پنجابی میں وہ سارے بزرگ کہتے ہوندے نے کہ بھئی جیڑی شے نوں تکے پے رہے نے نا جیڑی شے رول رہی ہے انہوں لینا چاہیے, انہوں عزت دیو, انہوں سینے نال لاؤ. جیڑی شے رول رہی ہے نا انہوں سینے نال لاؤ, انہوں عزت دیو, انہوں لو, انہوں دی خریداری کرو, اندے چ انشاءاللہ روزی بھی ملدی ہے, عزت بھی ملدی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو گندم ابھی جو ہے نا وہ رول رہی ہے, اس کو لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو اس میں خیر و برکت والی روزی ملے گی. تو یہ میری ایک ذاتی ناقص رائے ہے, میں کسی پر اس کو زور زبردستی امپوز نہیں کر رہا, نہ دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لیں. ہر کوئی اپنے معاملات کو دیکھ کے اپنا جو اس کا بزنس کا ماڈل ہے اس کے مطابق وہ چلے. بہرحال جن دوستوں کے پاس گنجائش ہو ان کو ضرور لینی چاہیے, تو کیونکہ یہ بہت لویسٹ ریٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس سال بہرحال گندم میں کوئی اتنی گھبراہٹ والی ہمیں وہ پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس میں کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے گا. انشاءاللہ کوئی ایسا لاس والا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا چانس نہیں نظر آ رہا. یہ بہت لو ریٹ ہے, بہت لو ریٹ ہے, اور جب بھی لو ریٹس میں کسی بھی جنس کی خریداری کی جائے وہ اس میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی, بہت شکریہ. تو یہ ہماری التماس التجا جو آپ نے سنی ہے, ہمارے ناظرین کی زبانی بھی سنی ہے, تو برکف میں دعا گو ہوں. اس کسان کے دکھ درد میں بالکل برابر کا شریک ہوں, بلکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اس وقت کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, ہمارے اوپر کسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب کس وجہ سے آیا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں
अपने किसान भाइयों से इल्तिजा करता हूँ, जब भी फसल आए, कोई भी फसल हमारी तैयार हो, घर ले जाने से पहले, मंडी में बेचने से पहले, उसके ऊपर जो गरीब का अल्लाह ताला ने हक रखा है उसका उशर दें। सही तरीके के साथ अगर हम उशर देंगे, हमारे ऊपर कभी भी मुश्किलात नहीं आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात को और उशर को जो फ़र्द किया है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर आसान किया है, हमारे ऊपर अल्लाह का फजल हुआ है कि हम अगर उसको अदा करेंगे, हमारे आस पड़ोस के गरीब गुरबा को हम वो अनाज देंगे तो उसका घर आबाद होगा, उसकी जो है बेकारीपन वो ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क देगा, हमें भी उसकी वजह से देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम गरीबों की वजह से आपको रिज़्क दे रहे हैं, जो गरीब की आप इमदाद करते हैं उसी वजह से आपको मिलता है। तो ये तो फ़र्ज़ है, ज़कात और उशर हम पे फ़र्ज़ है। इसको अल्लाह से तौबा करें साहब का, अब अपना उशर पूरा दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे दरवाजे रहमत के फजल के खोलेगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।